السلام علیکم۔ شہادت امام حسین، مکہ سے کربلا تک کا سفر۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ مکہ معظمہ سے 8 ذی الحجہ کو کوفہ کے لیے روانہ ہوئے۔ جب آپ روانہ ہونے لگے تو آپ کی خدمت میں درخواست کی گئی کہ آپ کچھ دن اور مکہ میں گزار لیں، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے سامنے اپنے والد گرامی کا یہ ارشاد تھا کہ مکہ مکرمہ کے حرم کا تقدس قریش کے ایک شخص کے سبب سے پامال ہوگا، وہ اس ایک شخص کے سبب سے مکہ میں خون بہے گا۔ آپ نے فرمایا کہ ممکن ہے مکہ میں یزیدی فوج میری گرفتاری کا اقدام کرے اور ہمارے حامی ہمارے دفاع میں تلواریں اٹھا لیں، اس طرح میرے سبب سے ہر مکہ میں خون بہے گا۔ میں نہیں چاہتا کہ اپنے والد کے ارشاد کا مصداق میں بنوں۔ چنانچہ امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے خدا پر توکل کیا اور کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں صفاح کے مقام پر عرب کے مشہور شاعر فرزدق سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ وہ کوفہ سے آ رہا تھا۔ فرزدق نے آپ کو سلام کیا اور دعا دیتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مراد پوری کرے اور آپ کو وہ چیز عطا فرمائے جس کے آپ طلبگار ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ تمہارے پیچھے لوگوں کا کیا حال ہے؟ تو اس نے کہا لوگوں کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں مگر ان کی تلواریں بنو امیہ کے ساتھ ہیں۔ تاہم قضائے الہی آسمان سے نازل ہوتی ہے اور اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ حضرت امام حسین نے فرمایا تو نے سچ کہا، بے شک پہلے بھی اللہ ہی کے ہاتھ میں امر تھا اور بعد میں بھی اسی کے ہاتھ میں اختیار ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ ہمارے رب کی ہر روز نئی شان ہے، اگر قضاء الہی وہی ہے جو ہم چاہتے ہیں تو ہم اللہ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرتے ہیں اور شکر ادا کرنے پر وہی ہمارا مددگار ہے، اور اگر قضاء الہی ہماری امید کے خلاف ہے تو جس شخص کی نیت صالح ہو اور وہ متقی ہو تو وہ اس کی شکایت نہیں کرتا۔ اس کے بعد حضرت امام حسین نے اپنی سواری کو ایڑ لگائی اور السلام علیکم کہہ کر دونوں ایک دوسرے سے رخصت ہو گئے۔ فرزدق سے ملاقات کے بعد قافلہ حسینی رضی اللہ عنہ آگے بڑھا تو آپ کے بانجے حضرت اون رضی اللہ عنہ اور حضرت محمد رضی اللہ عنہ اپنے والد حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کا خط لے کر پہنچ گئے۔ خط میں لکھا تھا، میں خدا کے نام پر آپ سے التجا کرتا ہوں کہ میرا یہ خط دیکھتے ہی آپ واپس لوٹ آئیں۔ جو سفر آپ نے اختیار کیا ہے اس میں مجھے آپ کی ہلاکت اور آپ کے اہل بیت کی بربادی کا خوف ہے۔ آج اگر آپ ہلاک ہو گئے تو اسلام کا نور بجھ جائے گا۔ آپ ہدایت یافتوں کے رہنما اور اہل ایمان کی امید ہیں۔ آپ سفر میں عجلت نہ کریں، یعنی سفر میں جلدی نہ کریں۔ اس خط کے پیچھے میں خود آ رہا ہوں۔ والسلام علیکم۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بچوں کے ہاتھ یہ خط روانہ کر کے خود امیر مکہ عمر بن سعید سے ملاقات کی اور اسے کہا کہ حسین کو ایک خط بھیج دیں جس میں انہیں امان دینے اور نیکی و احسان کرنے کا وعدہ ہو، نیز خط میں انہیں واپس آنے کی درخواست کی گئی ہو، ممکن ہے اس طرح وہ مطمئن ہو کر واپس آ جائیں۔ عمر بن سعید نے کہا کہ جو کچھ آپ لکھنا چاہتے ہیں وہ میری طرف سے لکھ لائیں، میں اس پر مہر لگا دوں گا۔ اس پر حضرت عبداللہ بن جعفر نے جو کچھ لکھنا چاہا عمر بن سعید کی طرف سے لکھ دیا۔ اس نے اس پر اپنی مہر ثبت کر دی۔ آپ نے اس سے مزید کہا میرے ساتھ کسی آدمی کو امان کے طور پر بھیج دو۔ اس پر عمر بن سعید نے اپنے بھائی یحییٰ کو آپ کے ہمراہ روانہ کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن جعفر اور یحییٰ خط لے کر روانہ ہو گئے، حتیٰ کہ حضرت امام حسین سے جا ملے اور انہیں یہ خط پڑھ کر سنایا۔ حضرت امام حسین نے واپس آنے سے انکار کرتے ہوئے فرمایا، میں نے رسول اللہ کو خواب میں دیکھا ہے، آپ نے مجھے ایک کام سر انجام دینے کا حکم فرمایا ہے جسے میں ہر حالت میں انجام دوں گا۔ انہوں نے پوچھا کہ وہ خواب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ خواب میں کسی کو نہ بتاؤں گا یہاں تک کہ میں اپنے رب عز و جل سے جا ملوں۔ تو پھر ملیں گے اس ویڈیو کے اگلے پارٹ۔